بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اس کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے جو اسلامک ہسٹری کی ہماری کلاس ہوئی تھی تو اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی ایونٹس ہوئے تھے ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر جتنے بھی اسلامک ہسٹری سے ریلیونٹ جو واقعات ہیں ان کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات ہے یہ 8 جون 632 AD 11 ہجری میں ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو غسل ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر انور ہے یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے اتارا تھا۔ تو یہاں پہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میں کرواتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ تھا، اور ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے، ابو بکر کا جو مطلب ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے بچے کا باپ، مطلب بکر جو ہے یہ اونٹ کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے ان کو اونٹوں کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا تھا، اور ان کے جو والد ہیں ان کا نام تھا عثمان بن قحافہ، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، اور ان کا جو لقب ہے وہ ام الخیر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق، یار غار اور صاحب مزار بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 AD میں مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کی جو مطلب بیک گراؤنڈ ہے ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو تیم، اس سے یہ بلانگ کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، ایون کہ ایک بار ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے، جو ان کا سب سے بڑا بت تھا حبل، اس کے سامنے کھڑا کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے نیچے سے ایک پتھر پکڑ کے تو اس کی طرف پھینکا، اور انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے حبل کو یہ کہا کہ اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو چوٹ لگنے سے بچاؤ۔ تو اس کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار تھا وہ کپڑے کی تجارت تھا، اور آپ بہت ہی زیادہ شفیق تھے۔ مکہ کے اندر آپ کی جو شہرت کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ آپ بہت ہی زیادہ شفیق تھے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضعیفوں اور ضرورت مندوں کی مدد فرماتے تھے، اور جو مکہ کی کسٹمز تھیں، جو ان کی رسومات تھیں، جو ان کی ٹریڈیشنز تھیں، ان کے اندر آپ نے کبھی بھی پارٹیسپیشن نہیں کی تھی۔ تو جس طرح مطلب جب وہ تجارت سے واپس آتے تھے مکہ کے جو تاجر تھے تو وہ آ کے تو شراب نوشی وغیرہ کرتے تھے، فحاشی اور عریانی بالکل عام تھی وہاں پہ۔ تو جو حضرت ابوبکر صدیق تھے وہ کبھی بھی شراب نوشی یا اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر پارٹیسپیشن نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اسلام میں وہ بہت زیادہ ہیں، ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی زیادہ قریبی ساتھی تھے، اور جو مسلمان مرد ہیں مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹیاں حضرت عائشہ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ، اور دوسری بیوی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو تیسری بیوی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو فوری طور پہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ کے اندر بہت زیادہ واقفیت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ دوست تھے۔ تو جب آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان ابن معاذ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے مسلمان ہو گئے۔
تو یہاں پہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں اپنی یاد رکھنا ہے کہ ان کو امین الامت کہا جاتا ہے، اور ان کو فاتح سیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیاں تھیں حضرت شفا، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ تو یہ جب سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت مل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور سارے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ کنٹریبیوشن کریں، جو جنگ کی ڈونیشن ہے اس کے اندر حصہ لیں۔ تو سارے صحابہ نے اپنے کوئی مطلب اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آیا، کوئی مطلب جتنا بھی کوئی افورڈ کر سکتا تھا انہوں نے کنٹریبیوشن کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اپنے گھر کا سارا جو سامان ہے نا انہوں نے لا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے آپ کیا چھوڑ کے آئے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ اسلام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 AD میں ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پاک ہے اس کو کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کے اندر آپ نے ایک ٹیم بنائی، اور حضرت زید بن ثابت کے بارے میں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ کاتب وحی بھی ہیں اور یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو کویشچن آ جاتا ہے کہ کس نے امامت کی، مطلب نمازیں وغیرہ کس نے پڑھائیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن تک جو نمازیں ہیں ان کی امامت کی تھی۔ اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج تھا اس کی جو سب سے پہلے تصدیق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ اس طرح تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے تو بیان کیا واقعہ معراج، تو جو کفار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور انہوں نے سوچا کہ اب لوہا گرم ہے تو اب مطلب چوٹ لگانے کا بھی مزہ آئے گا، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں فلسطین بھی پہنچ گئے اور جو ساتوں آسمان ہے وہ بھی، اور جنت و دوزخ بھی دیکھ لی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے کے گئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا جو ٹائٹل ہے نا وہ عطا کیا۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے جو کرائسز ہیں نا وہ فوری طور پہ جنم لے لیتے ہیں۔ کافی ساری جو کانسپریسیز تھیں وہ شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے ایون کہ یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب جو اسلام ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسلام ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، سارے لوگ بہت زیادہ صدمے کے اندر تھے، بہت زیادہ غمگین تھے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے جو لوگ تھے ان کی جو زندگی ہے اس کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ ایون کہ جو حضرت بلال تھے ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سردار بنا دیا، وہ ایک غلام تھے، ان کو خریدا، ان کو آزاد کیا۔ تو لوگوں کو جب یہ نظر آ رہا تھا کہ جس انسان نے ہمیں تاریکی کی زندگی سے نکال کے تو روشنی کے ساتھ روشناس کیا ہے وہ ہم میں نہیں ہے، تو لوگ بہت ہی زیادہ غمگین تھے، ہر طرف سوگ کی فضا تھی چھائی ہوئی۔ تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، ایون کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو زرہ ہے نا اس میں سے انہوں نے تلوار نکال لی اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کو اپنی تلوار سے اس کا جو سر ہے نا اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ تو اس طرح کے جو حالات ہیں وہ بن گئے ہوئے تھے، کوئی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں راضی نہیں تھا۔ تو اتنے میں جو حضرت ابوبکر صدیق ہیں وہ حضرت عمر سے اجازت لے کے تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چلے جاتے ہیں۔
اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دنیا سے جا چکے ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماتھا ہے اس کو بوسہ دیا اور باہر آ کے لوگوں سے مخاطب ہوئے. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ نبوت کا سفر آج ختم ہو گیا ہے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ جس شان و شوکت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی گزاری ہے تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہے کہ اس طرح رویا جائے. پھر انہوں نے سورہ العمران کی جو آیت نمبر 144 ہے اس کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا. تو یہ آیت سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ جیسے یہ آیت اتری ہی آج کے دن کے لیے ہے. تو پھر لوگوں کے اندر ایک سکتہ اور ایک خاموشی جو ہے نا وہ اچانک طاری ہو گئی. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ مطلب ابھی تک تو وہ خلیفہ اناؤنس نہیں ہوئے تھے، لیکن ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ ایک جو کانسپریسی ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایون کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تدفین بھی نہیں کی ہوتی، اس کا کوئی انتظام بھی نہیں ابھی کیا ہوتا. تو جو انصار تھے نا وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جس جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں نا اس کو ثقیفہ کہا جاتا ہے، اور بنو سعیدہ کا جو خیمہ تھا نا اس کے اندر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ جو بنو خزرج قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو لوگ جب بنو سعیدہ کے خیمے کے اندر اکٹھے ہو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جیسے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو انیشلی یہ لگتا ہے کہ جیسے مدینے کا جو کنٹرول ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس کو خلیفہ کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جو قریش میں سے نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے نہیں ہے. تو اس لیے آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لیں. تو اتنے میں ایک انصاری تھے حباب ابن مندیر، وہ بولے، انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو خلیفے ہیں نا وہ دو چن لیتے ہیں. ایک جو خلیفہ ہے وہ قریش میں سے ہوگا جو مکہ کا خلیفہ ہوگا، اور ایک انصاریوں میں سے ہوگا جو مدینہ کا خلیفہ ہوگا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہمیں نمازیں پڑھائی ہیں، وہ ہماری امامت کرتے رہے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے سکھ دکھ میں ہر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے رہے ہیں. تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ہیں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق کا انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کر لی. اور جب انصار اور مہاجرین یہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، اور جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب وہ بیعت کر لیتے ہیں تو اگلے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں یہ مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں اور وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا حق حاصل ہے، اگر آپ چاہیں تو کسی کو بھی اپنا جو خلیفہ ہے نا وہ آپ چن سکتے ہیں. تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جب مجھے خلیفہ آپ تب تک مانیں گے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں نا ان کو بجا لاؤں گا، اور جس دن آپ کو یہ محسوس ہو کہ جو ابو بکر ہے وہ اللہ اور اس کے جو رسول ہے ان کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا، تو اس دن سے میں آپ کا خلیفہ نہیں ہوں. تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ آپ جو کپڑے کا کاروبار ہے وہ نہ کریں، کیونکہ آپ خلیفہ وقت ہیں، اور اگر آپ کپڑے کا کاروبار کریں گے تو ہم سے کوئی بھی جو انسان ہے وہ کپڑا وغیرہ نہیں خریدے گا. تو لوگوں کے کہنے پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑے کا جو کاروبار ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بیت المال ہے اس میں سے
چند جو درہم ہے وہ تنخواہ کے طور پہ لینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت بھی کر دی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو جو میرا گھر ہے اس کو سیل کر کے تو جو بیت المال سے میں نے پیسے لیے ہیں نا وہ آپ نے واپس کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا 632 AD میں دور شروع ہوتا ہے تو ان کا دور بہت زیادہ مشکل تھا، اتنا آسان نہیں تھا۔ تو ساتھ ہی بہت ساری جو کنٹروورسیز ہیں یہ جنم لے لیتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر اپوائنٹ کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ جو بیزنٹائن امپائر ہے نا اس کے اوپر حضرت اسامہ جو ہے نا یہ اٹیک کریں گے۔ تو ایکچولی جو حضرت اسامہ ہے یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے تھے۔ اور سورہ احزاب کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے، اور غزوہ موتا کے اندر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت اسامہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمیشن مانگی تھی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کا جو بدلہ ہے نا وہ رومن امپائر سے لے سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید کو کمانڈر اپوائنٹ کر دیا۔ تو کافی سارے جو لوگ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور ان کو یہ کہنے لگے کہ حضرت اسامہ جو ہیں یہ تو ابھی بچے ہیں، 20 سال سے بھی کم میں، تو آپ ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ موجود ہیں۔ تو پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ کو ہی کمانڈر مقرر کیا اور ان کو سیریا کی طرف بھیج دیا، اور وہاں پہ جو حضرت اسامہ ہیں انہوں نے جا کے 40 دن تک جو جنگ ہے وہ لڑتے ہیں، اور بیزنٹائن کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو بلقا، تب اس کا نام بلقا تھا، اس کو فتح کرتے ہیں اور 40 دن کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو زکوٰۃ کے منکر تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے خلاف بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی انسان زکوٰۃ کو نماز سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ تو پھر ایک بندہ تھا جس کا نام ملک ابن نویرہ تھا، تو یہ بندہ تھا، اس نے زکوٰۃ جو ہے یہ دینے سے انکار کر دیا، اس کا تعلق نجد سے تھا۔ تو اس نے لوگوں کو بھی منع کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے قبیلے میں سے جو کوئی بھی جو بندہ ہے نا وہ زکوٰۃ پے نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کو بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید ان کو گرفتار کر کے تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس لے کے آئے۔ تو اس کے بعد ایک یہ بھی کنٹروورسی پیدا ہو گئی کہ کافی سارے جو لوگ تھے ان کو یہ لگا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور جو ان کی عزت ہے وہ صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ نبی تھے اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تو جو لوگ تھے وہ اس کو ایک کہہ لیں کہ ٹائپ آف بزنس سمجھنے لگ گئے، اور لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم بھی نبوت کا اعلان کر دیں گے تو ہمیں بھی کافی سارے جو فالوورز ہیں وہ بھی مل لیں گے، جب مرضی ہم ڈونیشن بھی اکٹھی کر لیا کریں گے تو لوگ اپنی جو جانیں ہیں وہ ہمارے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح پھر اس زمانے کے اندر 4 لوگ تھے، ایک کا نام طلحہ تھا، یہ بنو اسد سے بلونگ کرتا تھا، ایک اسود انسی تھا، یہ ہمیشہ اپنا جو چہرہ اس کو چھپا کے رکھتا تھا، یہ الانسی قبیلے سے بلونگ کرتا تھا جو یمن کا تھا، اور ایک مسلمہ جس کو القذاب کہا جاتا ہے یہ بنو حنیفہ سے بلونگ کرتا تھا، اور یہ یمامہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں یہ قبیلہ رہتا تھا، اور ایک عورت تھی جس کا نام سجہ تھا۔ تو انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ تو جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو جو طلحہ تھا اس کو تو گرفتار کر کے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا، اور جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے جو گناہ ہیں اس کی انہوں نے توبہ کر لی۔ تو اس کے بعد جو اسود انسی تھا اس کے خلاف جنگ کی گئی، اور جنگ کے دوران اس کو مار دیا گیا۔ ایک تھے ان کا نام، ایک صحابی تھے، ان کا نام صحابی نہیں تھے، مطلب یہ پرشین مسلم تھے، ان کا نام فیروز الدوامی تھا۔
فیروز الدوامی، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اسود انسی کو۔ اور جو مسلمہ تھا یہ جنگ لڑنے کے ارادے سے آ رہا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیٹے تھے، ابو جہل کے ایک بیٹے تھے جن کا نام اکرامہ تھا، ان کو انہوں نے بھیجا کہ آپ جا کے جنگ لڑیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی کہ جب تک حضرت شرجیل آپ کے پاس نہیں پہنچ جاتے آپ تب تک ان کا انتظار کریں گے، اور اس کے بعد مسلمہ الکذاب جو ہے نا اس کی آرمی کے اوپر آپ اٹیک کریں گے۔ تو یہ جو اکرامہ بن ابو جہل تھا، اس نے حضرت شرجیل کا ویٹ ہی نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے اٹیک کر دیا۔ تو جیسے انہوں نے اٹیک کیا تو جو مسلمہ کی فوج تھی وہ ان کے اوپر بھاری پڑ گئی، اور انہوں نے کافی سارے جو صحابہ کرام ہیں ان کو شہید کر دیا۔ ایون کہ اس جنگ کے اندر تقریباً 70 جو حافظ قرآن ہیں نا وہ شہید ہو گئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو اسی بات کو فکرہ لمحیہ سمجھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی نگرانی کے اندر ایک ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے پھر قرآن پاک کو ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا۔ تو یہ جو مسلمہ تھا یہ اور جو سجاد تھی نا، انہوں نے دونوں نے آپس میں شادی کر لی، اور جب انہوں نے شادی کر لی تو ان کی جو آرمی ہے تقریباً 4000 لوگ ان کی آرمی کے اندر شامل تھے۔ تو انہوں نے مل کے پھر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تو مسلمہ جو تھا اس کو وحشی نے مار دیا تھا۔ وحشی کے بارے میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ بندہ تھا جس کو ابو سفیان اور اس کی بیوی جمیل نے خریدا تھا، اور حضرت حمزہ جو تھے ان کو اس نے نیزہ مار کے تو شہید کیا تھا وحشی نے۔ تو یہ جو وحشی تھا یہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اپنے گناہوں کا کہہ لیں کہ یہ کفارہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کو جنگ یمامہ کے اندر یہ موقع ملا تو اس نے مسلمہ جو ہے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو سجہ ہے یہ عراق کی طرف چلے گی واپس، اور وہاں پہ جا کے تو یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کو بیٹل آف اجنادین کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیٹل آف اجنادین تھی اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جو اب موجودہ دور میں جو اسرائیل ہے نا، مطلب فلسطین کا جو کافی سارا علاقہ ہے، یہ فتح کیا۔ اس کے بعد جو 23 اگست 634 AD 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو غسل دیتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں اپنے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تھے تو تقریباً 3-4 دن حضرت علی جو ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی، تو جو ابو سفیان ہے نا اس کو یہ لگا کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہیں، تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کے نا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اور حضرت علی کو کہنے لگا کہ اگر آپ یہ جو خلافت ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تو اگر آپ کہیں تو میں پوری امت مسلمہ کے ساتھ لڑ سکتا ہوں اور باہر سے گھوڑ سوار بھی منگوا سکتا ہوں، آپ حکم تو کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابو سفیان کیا تمہارے دل میں ابھی بھی اسلام نہیں اترا، تو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے؟ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف دفن کیا گیا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، تو کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی دیں، کیونکہ جو نالج ہے وہ پھیلانا ویسے ہی آپ کہہ لیں کہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا وہ جنرل سائنس کا ہوگا، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو جو سرکولیشن سسٹم ہے بلڈ کا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔